اعلیٰ حضرت احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی علمی استعداد یہ ہے کہ عام طور پر کتب اصول فقہ کے اندر احکام شریعہ کی علماء نے آپ سے پہلے 7 قسمیں بیان کی تھی، مثلا فرض، واجب، مستحب، مباح، حرام، مکروہ تحریمی، مکروہ تنزیہی، لیکن اعلیٰ حضرت احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے احکام کی 11 قسمیں بیان کی، ان میں سے 7 تو یہی اور مزید آپ نے اور لکھی۔ فرض اور واجب سنت مؤکدہ، ایک ہے سنت غیر مؤکدہ، مستحب، پھر مباح اور حرام، مکروہ تحریمی اور اساءات، مکروہ تنزیہی اور خلاف اولا۔ اسی طرح تیمم کے حوالے سے اعلیٰ حضرت احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے 311 امور بیان فرمائے، ان میں سے 181 ان سے تیمم جائز ہے، جن میں سے 74 چیزیں جو پہلے فقہائے کرام تھے انہوں نے بیان کی تھی، ان میں سے 160 اعلیٰ حضرت نے اپنے اجتہاد کے ذریعے امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے مذہب پر بیان فرمائیں۔ اسی طرح 103 چیزیں جن سے تیمم جائز نہیں، ان کے عدم جواز کے اوپر آپ نے چیزیں لکھی، اور ان 130 میں سے 58 چیزیں آپ سے پہلے فقہاء نے بیان کی، اور 72 چیزیں جن سے تیمم جائز نہیں وہ آپ نے خود قرآن و حدیث سے استنباط کر کے اعلیٰ حضرت کے مذہب کے اوپر آپ نے بیان فرمائی۔ اور سیدی اعلیٰ حضرت احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے قرآن مجید کا جب ترجمہ لکھا تو اس کے اندر ادب رسول، عشق رسول اور اللہ تعالیٰ کی شان اور مقام کو سب سے پہلے اپنے سامنے رکھا۔ چنانچہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کا ترجمہ دیگر لوگوں نے یوں کیا جیسے کہ مفتی محمود الحسن نے قرآن مجید کے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ترجمہ کیا شروع اللہ کے نام سے۔ اسی طرح عبد القادر انہوں نے ترجمے میں لکھا شروع اللہ کے نام سے، مولانا تھانوی صاحب انہوں نے لکھا شروع اللہ کے نام سے، مودودی صاحب انہوں نے لکھا شروع اللہ کے نام سے۔ اعلیٰ حضرت احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ترجمہ کیا اللہ کے نام سے، یعنی جو شروع ہو رہی ہے اس کے اندر لفظ شروع نہیں لائے، شین رے واو عین لفظ شروع نہیں لائے، بلکہ لفظ اللہ لائے کہ جو ترجمہ بھی شروع ہو وہ بھی اللہ کے نام اس میں ذات سے ہو۔ اہدنا الصراط المستقیم اس کا ترجمہ محمود الحسن نے کیا بتلا ہم کو سیدھی راہ، تھانوی صاحب نے کیا بتلائیے ہم کو سیدھی راہ، شاہ رفیع الدین نے ترجمہ کیا دکھا ہم کو سیدھی راہ۔ حالانکہ قرآن مجید کے اندر ہے جس کا ترجمہ اور مفہوم یہ ہے کہ اللہ نے مومنوں کو، مسلمانوں کو سیدھی راہ دکھا دی ہے، اس نے تو ہدایت اتار دی ہے قرآن کے ذریعے، حدیث کے ذریعے لوگوں کو ہدایت کا رستہ دکھا دیا ہے، تو سب نے ترجمے کیے ہمیں ہدایت کا رستہ دکھا۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اہدنا الصراط المستقیم کا ترجمہ کیا یا اللہ ہمیں سیدھی راہ پہ چلا۔ آل عمران وَمَكَرُوا وَمَكَرُوا اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ محمود الحسن نے اس کا ترجمہ کیا مکر کیا کافروں نے، نعوذ باللہ، اور اللہ نے بھی مکر کیا۔ شاہ عبد القادر نے ترجمہ کیا فریب کیا ان کافروں نے اور فریب کیا اللہ نے، مکر کیا کافروں نے شاہ رفیع الدین نے اور مکر کیا اللہ نے۔ اعلیٰ حضرت نے اس کا ترجمہ کیا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے کا ترجمہ کیا وَمَكَرُوا ان کافروں نے مکر کیا، کافروں نے مکر کیا، وَمَكَرُ اللَّهُ اور اللہ نے ان کے مقابلے میں خفیہ تدبیر کی، وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ اور اللہ بہترین خفیہ تدبیر فرمانے والا ہے۔ اب آپ اندازہ کریں کہاں وہ لفظ کہ اللہ نے مکر کیا
ناؤذ باللہ اللہ نے فریب کیا، اس طرح کے الفاظ بے ادبی ہے۔ اور اعلیٰ حضرت نے کہا کہ اللہ نے خفیہ تدبیر کی، اللہ نے خفیہ تدبیر کی، اور اللہ بہترین خفیہ تدبیر فرمانے والا ہے۔ کہ اگر آپ نے ترجمۃ القرآن پڑھنا ہے تو کنز الایمان، اعلیٰ حضرت احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمہ کنز الایمان پڑھیں، جس کے اندر ہر جگہ کے اوپر جہاں ضرورت تھی اعلیٰ حضرت نے اللہ کی شان کو بھی ملحوظ خاطر رکھا، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کو بھی ملحوظ خاطر رکھا۔ کہ ایک شاعر جب حضور کے روضے پہ حاضر ہوئے، اور روضہ رسول پہ اس وقت روضہ رسول کے سامنے کھجور کے درخت تھے، انہوں نے جب یہ منظر دیکھا اس شاعر نے، تو اس شاعر نے یہ شعر لکھا: حاضر ہیں درخت یوں گنبد شاہ والا کے سامنے، حاضر ہیں درخت یوں گنبد شاہ والا کے سامنے، مجنوں کھڑے ہیں جیسے خیمہ لیلا کے سامنے۔ تو لوگوں نے بڑی تعریف کی۔ اعلیٰ حضرت احمد رضا خان بریلوی تک جب یہ شعر پہنچا تو آپ نے اس کی تصحیح کی۔ آپ نے فرمایا کہ اس کا پہلا مصرع ٹھیک ہے کہ وہ اعلیٰ حضور کے گنبد کے روضہ رسول کے سامنے کھجور کے درخت کھڑے ہوئے ہیں، حاضر ہے درخت یوں گنبد شاہ والا کے سامنے۔ آپ نے کہا کہ دوسرا مصرع یوں ہونا چاہیے: قدسی کھڑے ہیں جیسے عرش معلیٰ کے سامنے۔ یہ میں صرف ایک شعر میں نے بیان کیا ہے، اب اندازہ کریں کہ اعلیٰ حضرت کو ایسے ہی اہل سنت و جماعت ہر جگہ ان کا ذکر نہیں کرتے، انہوں نے لوگوں کے دلوں کے اندر عشق رسول، ادب رسول ان کے لوگوں کے دلوں کے اندر بھر دیا۔ حضور کے گنبد کو لیلا کا خیمہ کے ساتھ تشبیہ دی، استعارہ کیا، اور کھجوروں کے درختوں کو مجنوں کہا۔ لیکن اعلیٰ حضرت نے کہا حاضر ہیں درخت یوں گنبد شاہ والا کے سامنے، قدسی کھڑے ہیں جیسے عرش معلیٰ کے سامنے۔ کتنا فرق ہے۔ اور اعلیٰ حضرت احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کی شاعری حدائق بخشش کے نام سے ہے۔ اعلیٰ حضرت نے اشعار کہے تو حضور کی ذات کے متعلق تو قرآن و حدیث کو سامنے رکھا، قرآن و حدیث کے سامنے رکھا، اور آپ کے جو نعتیہ اشعار ہیں اس کو سمجھنے کے لیے بھی ایک ڈکشنری ہونا ضروری ہے، یعنی کہ ایسے ہی آپ اعلیٰ حضرت نے حضور کی شان نہیں بیان کر دی، ایسے ایسے الفاظ ادب کے استعمال کیے جو پڑھنے کے سننے کے لائق ہیں۔ تو اپنے بچوں کو حدائق بخشش آج کل اس کی ترجمے اور تشریح اور توضیح کے ساتھ چھپ بھی چکی ہیں، اور نیٹ کے اوپر بھی اویلیبل ہیں، جہاں سے آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح اعلیٰ حضرت احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے ایک مرتبہ حالات بڑے خراب ہوئے، فقر اور تنگی آ گئی۔ اس وقت ریاست نان پارہ تھی انڈیا کی، ریاست نان پارہ تھی انڈیا کی، اس کا ایک جو حاکم تھا، لوگ اس کی تعریف کرتے تھے، شعراء، تو وہ جب اس کی تعریف لکھ کے اس کو دیوان دیتے تو وہ اس کی بڑی خدمت کرتا تھا۔ تو اعلیٰ حضرت کے مریدین جو تھے انہوں نے کہا، جب آپ کی تنگی دیکھی تو آپ کو کہا کہ آپ کو اللہ نے اتنا ملکہ دیا ہے، آپ بھی کچھ اشعار لکھ دیں، جائز ہیں، آپ اس کی جائز تعریف کر دیں جو اس میں ہیں وصف، تو اللہ وہ بھی آپ کو اتنا دے گا کہ آپ کی تنگی دور ہو جائے گی۔ اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ نے قلم اٹھایا اور آپ نے یہ شعر لکھا: کرو مدح اہل دول رضا، دول کہتے ہیں مالداروں کو، کرو مدح کہتے ہیں تعریف کو، کرو مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارہ نا نہیں۔ یعنی پارہ نا کا مطلب ہوتا ہے، نان فارسی میں کہتے ہیں روٹی کو، اور پارہ کہتے ہیں جز کو، ٹکڑے کو، جیسے کہتے ہیں پارہ نمبر 1، پارہ نمبر 2، تو پارہ نا، یعنی آپ فرماتے ہیں میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارہ نا نہیں، یعنی میرا دین روٹی کا ٹکڑا نہیں ہے۔ اور ریاست نان پارہ کا حاکم تھا، آپ نے کیسے تشبیہ دے کے اس کا جواب دیا کہ شعر بھی مکمل ہو گیا، اپنا مدعا بھی بیان کر دیا، اور اس ریاست نان پارہ کا بھی اس کے اندر ذکر کر دیا۔ اور آپ کا علم کا عالم یہ ہے، آپ حج کرنے کے لیے گئے مکہ شریف کے اندر، مکہ المکرمہ جب حج کرنے گئے اس وقت آپ وہاں کے جو علماء تھے انہوں نے آپ کے متعلق یہ پروپیگنڈا کیا، جو شریف مکہ تھا، مکہ کا جو حاکم تھا،
کہ یہ وہ شخص ہے جو بدعتی ہے۔ حضور کے متعلق اس کا خیال یہ ہے کہ حضور کو علم غیب ہے اور اللہ کو بھی علم غیب ہے، تو یہ تو شرک کر رہا ہے۔ اعلیٰ حضرت کو بلایا گیا، شریف مکہ نے کہا کہ جواب دو۔ آپ نے کہا مجھے تھوڑی سی مہلت دو۔ آپ کے پاس نہ کوئی کتاب تھی، نہ کوئی اس وقت چیز تھی، اور بخار تھا آپ کو شدید۔ آپ بیت اللہ کی دیوار کے پاس بیٹھے اور صرف بغیر کسی کتاب کے، آپ اجمی تھے، آپ نے عربی کے اندر ایک ضخیم کتاب لکھی جس کے اندر آپ نے دلائل دیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے حضور کو علم غیب عطا کیا ہے۔ اس کتاب کا نام ہے دولت المکیہ، یہ آج بھی چھپی ہوئی ہے، اس کی اردو کے اندر ٹرانسلیٹ بھی ہو چکی ہے۔ تو آپ نے یہ مقالہ لکھ کر عربی کے اندر سب علماء کے سامنے شریف مکہ کو دیا۔ اس وقت کے حاکم، اس نے جب اس مقالے کو پڑھا، قرآن و حدیث سے دلائل سنے، اور اس نے آپ کی تعریف کی اور اس علماء کو جھاڑا جنہوں نے آپ کے متعلق یہ پروپیگنڈا کیا تھا کہ یہ مشرک یا بدعتی ہیں۔ تو یہ اعلیٰ حضرت کی علمی استعداد تھی کہ آپ نے حالت سفر میں، عربی نہیں آپ اجمی ہیں، آپ نے عربی کے اندر ایک ضخیم کتاب لکھ دی حضور کے علم غیب کے اوپر کہ اللہ نے آپ کو علم غیب عطا کیا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ حضور کی آل کا اتنا ادب کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ اس وقت دور تھا کہ علماء کو جب تقریر کرنے کے لیے لے کے جایا کرتے تو گاڑیاں تو نہیں تھی، پالکی ہوتی تھی، وہ پالکی کے اندر بٹھاتے تھے اور مزدور اس کو اٹھاتے تھے۔ تو آپ کو جب ایک مرتبہ تقریر کرنے کے لیے لے جانے کے لیے پالکی کے اندر بٹھایا گیا، آپ چند قدم چلے تو آپ نے کہا اس پالکی کو نیچے رکھو۔ جب نیچے رکھا گیا تو آپ نے کہا کہ مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ یہاں پہ کوئی حضور کی آل ہے، حضور کی آل ہے۔ تو ان مزدوروں میں سے ایک نے کہا حضور میں سید ہوں لیکن حالت دیگر گوں ہو چکی ہے معاشی، تو اس وجہ سے یہ مزدوری کرنی پڑ رہی ہے، اور یہ میں نے آپ کی پالکی اٹھائی ہوئی تھی۔ اعلیٰ حضرت احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ حضور کی آل کا، اولاد کا اتنا ادب کرتے سیدوں کا، آپ نے ان سے معذرت کی اور کہا لا علمی کی بنا پر ایسے ہوا، اب آپ ایسے کریں۔ اس مزدور سید کو کہا کہ جتنے قدم آپ نے اپنے کندھے کے اوپر مجھے لے کے چلے ہیں، آپ اس پالکی کے اندر بیٹھیں اور اتنے ہی قدم میں آپ کو لے کے چلوں گا۔ یہ اعلیٰ حضرت احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی حضور سے اور حضور کی آل سے یہ آپ کی محبت تھی۔ آپ کے علم کا یہ مقام تھا کہ آپ کی سیرت کے اندر لکھا کہ 3 طالب علم آپ کے مدرسہ کے اندر پڑھنے آئے۔ آپ سے پوچھا گیا ان طالب علموں سے کہ وہ پہلے کہاں پڑھتے تھے؟ انہوں نے کہا پہلے ہم مدرسہ گنگو میں پڑھتے تھے، پھر ہم مدرسہ دیوبند میں پڑھے، پھر آپ کے پاس آئیں۔ انہوں نے کہا کہ طالب علم تو مدرسہ اس وقت تبدیل کرتے ہیں جب وہ کسی مدرسے کی بہت زیادہ تعریف سنیں، تو مدرسہ گنگو اور یا مدرسہ دیوبند، اس کے اندر تو ہماری تعریف تو یا ہمارے مدرسے کی تعریف تو ممکن نہیں، تو پھر یہاں کیسے آ گئے؟ انہوں نے کہا بات ایسے ہی ہے، لیکن جو بھی آپ کے متعلق بات کہتا آخر میں ضرور یہ کہتا تھا کہ آدمی وہ ایسا ہے کہ جو بات لکھ دیتا ہے پھر اس کے بعد کسی کو لکھنے کی ہمت نہیں ہوتی۔ اور اعلیٰ حضرت اللہ کی بارگاہ میں اتنے مقبول ہوئے کہ آج سب سے افضل دن جمعہ کا دن، سید الایام، جمعے کے دن کوئی بھی مہینہ ہو، رمضان ہو غیر رمضان ہو، ہر جمعے کے دن پاکستان ہو یا بیرون ممالک ہو، ہر جمعے میں اہل سنت کی مساجد کے اندر جمعے کے بعد آپ کا لکھا ہوا کلام پڑھا جاتا ہے، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ آپ نے 2 قومی نظریے کی بنیاد رکھی۔ 1920 کے اندر جب ترک موالات کی تحریک چلی، یعنی ہندو مسلم اتحاد ہوا، اور انگریزوں کے خلاف جب تحریک چلی، آپ نے اس وقت فتویٰ دیا۔ آپ نے کہا ہندو مسلم اتحاد یہ ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ قرآن کی آیت ہے کفر ایک علیحدہ ملت ہے، کفر ایک علیحدہ ملت ہے اور اسلام اور مسلمان ایک علیحدہ ملت ہے۔ یعنی 1920 کے اندر آپ نے 2 قومی نظریے کی بنیاد رکھی کہ آپ نے جو بعد میں قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ اور علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر پاکستان کے جو بانیان ہیں،
انہوں نے جو باتیں بعد میں کہیں کہ ہندو ایک علیحدہ مملکت ہیں، ان کا رہن سہن ہر چیز علیحدہ ہے، مسلمانوں کی علیحدہ ہے، اس لیے دو قومی نظریہ پیش کیا کہ دونوں کے لیے علیحدہ علیحدہ ملک ہونے چاہیے، یہ بعد میں پیش کیا۔ لیکن اعلیٰ حضرت احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے 1920 کے اندر جو انگریزوں کے خلاف ہندو مسلم اتحاد کر کے جو تحریک چلی، آپ نے اس تحریک کی مخالفت کی، تو آپ نے گویا اس وقت دو قومی نظریے کی سب سے پہلے آپ نے بنیاد رکھی، انگریزوں کے خلاف آپ نے سب سے پہلے آپ نے فتاویٰ جاری کیے۔ تو اعلیٰ حضرت احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کا اس امت کے اوپر بڑا احسان ہے کہ آج لوگ حضور کی نعتیں پڑھتے ہیں، حضور سے والہانہ عشق کرتے ہیں، ہر طرف الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کی صدائیں ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے بر صغیر پاک و ہند کے اندر احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ نے بڑی محنت کی ہے۔